انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، چین کا بھارت پر راکٹوں سے حملے، نئی جنگ چھڑ گئی، بھارتی فوجی لہو لہان ہو گئے، کشمیریوں پر بھارتی مظالم فوج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبر سامنے آ رہی ہے کہ چین کا ایک بار پھر بھارت پر راکٹوں سے حملے، نئی جنگ چھڑ گئی، بھارتی فوجیوں کو لہو لہان کر دیا، کشمیریوں پر بھارتی فوج کا ظلم شروع ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق مشرقی لداخ میں پینگونگ جھیل کے جنوبی کنارے کی صورتحال بدستور کشیدہ ہے، بھارت اور چین کے درمیان تناؤ میں شدت آ گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق بھارت اور چین کے درمیان دوسرے روز بھی فوجی مذاکرات جاری رہنے کے باوجود دونوں ممالک کے ٹینکوں کو ایک دوسرے سے فاصلے پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ جنگی ٹینک اور بختر بند گاڑیاں کالا ٹاپ کے دامن کے قریب کھڑی ہیں، جس پر بھارت کا قبضہ ہے۔ چین نے علاقے میں بھاری اور ہلکے ٹینک تعینات کر رکھے ہیں جو کہ بھارتی پوزیشنوں سے فاصلے پر ہیں۔ دراصل دونوں ممالک کے درمیان فوجی مذاکرات دوسرے روز بھی جاری ہیں۔ اس کے علاوہ فوج کا کہنا ہے کہ ہفتے کی شب چینی فوج کے ساتھ وادی گلوان میں ہونے والی جھڑپ میں شدید زخمی ہونے کی فوجیوں میں سے 17 ہلاک ہو گئے، جس کے ہلاکوں کی تعداد 20 سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا کے فوج کے بیان کے مطابق گلوان کے علاقے میں درمیانی شب دونوں فوجوں کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی، وہاں سے اب فوجیں پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ پیر کی صبح بتایا گیا تھا کہ جھڑپ میں انڈیا کے ایک افسر سمیت اہلکار ہلاک ہوئے ہیں، لیکن اب انڈین فوج کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ جھڑپ میں شدید زخمی ہونے والے فوجی بھی ہلاک ہو گئے ہیں، جس سے ہلاک ہونے والے فوجی اہلکاروں کی تعداد زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ چین اور انڈیا کی متنازع سرحد پر کسی جھڑپ میں ہلاکت کا کم از کم 45 برس میں یہ پہلا واقعہ ہے۔ انڈین فوج کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق یہ جھڑپ متنازع وادی گلوان کے علاقے میں ہوئی ہے، جہاں فریقین کی افواج کی پسپائی کا عمل جاری تھا۔ فوجی حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ جھڑپ میں چینی فوج کو بھی جانی نقصان اٹھانا پڑا، تاہم چینی حکام کی جانب سے تاحال اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ انڈیا کی حکومت کی جانب سے اس بارے میں ابھی تک کوئی بیان جاری نہیں ہوا، لیکن فرانسیسی خبر ایجنسی کے مطابق چینی حکام نے اس واقعے کی تصدیق کر دی ہے۔ ایف پی کے مطابق چین کی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق انڈین فوجیوں نے دوبارہ سرحد پار کی، انہوں نے چینی فوجیوں کو اشتعال دلوایا اور ان پر حملے کیے، جس کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان زبردست جھڑپیں ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ انڈیا کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے وادی گلوان کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ملک کے چیف آف ڈیفنس سٹاف اور تینوں افواج کے سربراہوں کے ساتھ ایک ہنگامی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس ملاقات میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر بھی موجود تھے۔ وادی گلوان لداخ میں انڈیا اور چین کی سردی لائن کا علاقہ ہے۔ اس علاقے میں انڈیا اور چین کے درمیان سردی کشیدگی نے حالیہ دنوں میں ایک بار پھر سر اٹھایا ہے۔ اس تناؤ کو سن 1999 میں انڈیا کے روایتی دشمن پاکستان کے ساتھ کارگل میں ہونے والی اس جنگ کے بعد سے سب سے بڑی کشیدگی قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بیجنگ میں چین کے سرکاری میڈیا میں کہا گیا تھا کہ مغربی سیکٹر کی گلوان وادی میں انڈیا کے ذریعے یک طرفہ اور غیر قانونی تعمیرات کے ذریعے موجودہ صورتحال کو بدلنے کی کوشش کے بعد پیپلز لبریشن آرمی نے اپنا کنٹرول سخت ترین کر دیا ہے۔ مشرقی لداخ میں پینگونگ سو جھیل کے نزدیک چین اور انڈین فوجیوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی تھی۔ انڈین میڈیا ٹی وی نے انٹیلیجنس ماہرین کے اوپر سورسز کے مطابق یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ چین پینگونگ جھیل سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر اپنے ایئر بیس کے بڑے پیمانے پر تعمیراتی کام کر رہا ہے۔ اس نے 6 اپریل کی سیٹلائٹ تصویر پیش کی ہے اور اس کا مقابلہ 21 مئی کی سیٹلائٹ تصویر سے کیا ہے، جس میں واضح فرق دکھایا گیا ہے کہ اس سے قبل انڈیا نے کہا تھا کہ چینی فوج کے کچھ خیمے چین میں وادی گلوان کے ساتھ دیکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد انڈیا نے وہاں فوج کی تعیناتی میں اضافہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی چین کا الزام ہے کہ انڈیا وادی گلوان کے قریب دفاع سے متعلق غیر قانونی تعمیرات کر رہا ہے۔ انڈیا اور چین کا سرکاری تنازع بہت پرانا ہے،
सन 1962 کی جنگ کے بعد یہ مزید پیچیدہ ہو گیا ہے۔ انڈیا اور چین کے درمیان 3488 کلومیٹر کی مشترکہ سرحد ہے۔ یہ سرحد جموں و کشمیر، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، سکم اور اروناچل پردیش انڈیا سے ملتی ہے، اور اس سرحد کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا: مغربی سیکٹر یعنی جموں و کشمیر، مڈل سیکٹر یعنی ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، مشرقی سیکٹر یعنی سکم اور اتر پردیش۔ بہرحال انڈیا اور چین کے درمیان سرحد کی مکمل حد بندی نہیں ہوئی۔ جس ملک کا جس علاقے پر قبضہ ہے اسے LAC کہا گیا ہے، تاہم دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ علاقہ کا دعویٰ کرتے رہے ہیں، جو کہ کشیدگی کا باعث بھی رہے ہیں۔ انڈین مغربی سیکٹر میں اکثر چین پر دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ خطہ اس وقت چین کے کنٹرول میں ہے۔ دوسری جانب چین مشرقی سیکٹر میں اروناچل پردیش پر دعویٰ کرتا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ یہ جنوبی تبت کا ایک حصہ ہے۔ چین جنوبی تبت اور اروناچل پردیش کے مابین میک موہن لائن کو قبول نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین اور بھارت آمنے سامنے آ کھڑے ہیں۔ چین پر واضح طور پر بھارت حملے کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، اور کشمیر بارڈر پر بھی خطرناک ترین جنگ شروع ہو چکی ہے۔ مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کو جاری رکھتے ہوئے چین معروف جھیل پینگانگ پر ایک نیا پل تعمیر کر رہا ہے۔ یہ پل لائن آف کنٹرول کے بالکل قریب واقع ہے۔ گزشتہ چند ماہ سے زیادہ تعمیر ہے۔ عسکری امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پل جھیل کے شمالی اور جنوبی کناروں کے درمیان فوجیوں کو تیزی سے تعینات کرنے کے لیے ایک اضافی محور کے طور پر کام کرے گا۔ اس سے چین کی دفاعی صلاحیت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہنا تھا کہ یہ پل ان علاقوں میں تعمیر کیا جا رہا ہے جو سن 1962 میں چین کے قبضے میں ہے۔ بھارتی وزیر سے جب سوال پوچھا گیا کہ کیا بھارت نے اس مسئلے کو چین کے ساتھ اٹھایا ہے یا کوئی بات کی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے کئی بار یہ واضح کیا ہے کہ مرکز زیر انتظام جموں و کشمیر اور لداخ کے علاقے بھارت کا اٹوٹ حصہ ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ دوسرے ممالک بھارت کی خود مختاری، اس کی علاقائی سالمیت کا احترام کریں گے۔ ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا حکومت کا لائن آف ایکچوئل کنٹرول سے بھارتی فوجیوں کو اٹھانے کا کوئی منصوبہ یا پھر کشیدگی میں کچھ کمی آئی ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے بھارت اور چین نے سفارتی اور عسکری دونوں ذرائع سے بات چیت کو جاری رکھا ہوا ہے۔ اطلاعات کے مطابق LAC پر واقع پینگانگ جھیل پر پل کی تعمیر جس مقام سے ہو رہی ہے وہ چین زیر انتظام اور تاہم اس مقام میں محض چند میٹر کے فاصلے پر ہے، جہاں تک اس وقت بھارت کی رسائی ممکن ہے۔ پینگانگ جھیل کے جنوبی کنارے پر سڑک پہلے سے ہی موجود ہے، تاہم شمالی کنارہ پہاڑوں سے گھرا ہے، اور اس پل کی تعمیر سے چین کو آسانی سے جھیل کے دونوں کناروں تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ اور پینگانگ سو جھیل 135 کلومیٹر لمبی ہے، جس کا 2/3 زیادہ چین کے کنٹرول میں بتایا جا رہا ہے۔